الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سفر کے مہینے کے متعلق بات کریں گے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، سفر کا مہینہ برا مہینہ ہے، سفر کے مہینے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اس مہینے کے بارے میں لوگوں کے اندر بہت زیادہ عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اس مہینے میں شادی بھی نہیں کرنی چاہیے، کوئی تقریب وغیرہ بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اس مہینے میں سفر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ دور دراز کا سفر بھی نہیں کرتے، اور بعض جگہ تو لوگوں نے یہ بھی رواج بنا لیا ہے کہ چنے ابال کر، جب ماہ سفر کی 13 تاریخ ہوتی ہے تو چنے ابال کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، تاکہ اس مہینے میں جو بلائیں نازل ہوتی ہیں، جو آفتیں نازل ہوتی ہیں، جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اور بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سفر کے جو شروع کے 13 دن ہوتے ہیں وہ منحوس ہوتے ہیں، اور جو باقی دن ہوتے ہیں وہ تیزی کے دن ہوتے ہیں۔ کئی باتیں ایسی لوگوں کے اندر مشہور ہیں کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے آفتیں نازل ہوتی ہیں، آسمان سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ تمام خیالات بالکل غلط ہیں، باطل ہیں اور بیکار ہیں۔ اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سفر کا مہینہ ہرگز منحوس نہیں ہے۔ سفر کا مہینہ اسلامی قمری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے نہ تو کوئی خاص عبادت مقرر کی ہے، اور نہ ہی اس مہینے میں کوئی خاص توہم پرستی کی تعلیم دی ہے۔ یہ تمام خیالات لوگوں کے اپنے ہیں، اپنے ان کے خیالات ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ماہ سفر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا سفر، کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلامی شریعت کے مطابق سفر کے مہینے کے ساتھ کوئی مصیبتیں، کوئی بلائیں، کوئی آفتیں وابستہ نہیں ہیں۔ سفر کے مہینے کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ سفر صفر سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے خالی ہونا۔ جاہلیت میں لوگ محرم کے مہینے میں قتال کرنے کو حرام سمجھتے تھے۔ محرم کے مہینے میں وہ قتال نہیں کرتے تھے، جب سفر کا مہینہ آتا تب وہ قتال کرتے۔ سفر کے مہینے میں وہ قتال کے لیے نکلتے، جب وہ قتال کے لیے نکلتے تو پیچھے ان کے گھر خالی رہ جاتے، خالی پڑے رہتے، جس کی وجہ سے اس مہینے کا نام سفر رکھ دیا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سفر لکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ عام طور پر مظفر لکھا جاتا ہے یا خیر لکھا جاتا ہے، یعنی لکھا جاتا ہے سفر المظفر یا سفر الخیر۔ مظفر کا معنی ہے کامیابی، نیکی اور خیر۔ جاہلیت کے لوگ سفر کے مہینے کو برا سمجھتے تھے، منحوس سمجھتے تھے، اس لیے سفر المظفر یا سفر الخیر نام رکھ دیا گیا تاکہ لوگ اس کو منحوس نہ سمجھیں۔ اور لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس مہینے میں شادی بھی نہیں کرنی چاہیے، کوئی تقریب منعقد نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بالکل غلط اور فضول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سفر کے مہینے میں کیا، اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی سفر کے مہینے میں ہوا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی سفر کے مہینے میں ہوا۔ اس لیے سفر کا مہینہ منحوس بالکل بھی نہیں ہے، جیسا کہ آج کل کے لوگوں کا خیال ہے، فضول خیال ہے۔ اس لیے سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ سفر میں بیماری، نحوست اور بھوت پریت کا کوئی نزول نہیں ہوتا۔ اسی طرح بخاری میں بھی ایک حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدشگونی اور ماہ سفر کی نحوست کوئی چیز نہیں ہے۔ اب یہاں پر دو باتوں کا خیال رکھیں، دو باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نحوست کوئی چیز نہیں ہوتی، کسی چیز کی نحوست نہیں ہوتی۔ کوئی مہینہ نحوست والا نہیں، کوئی دن نحوست والا نہیں۔ یہ ہمارا خیال ہے کہ دن مہینے نحوست والے ہوتے ہیں، لیکن کوئی مہینہ نحوست والا نہیں، کوئی دن نحوست والا نہیں۔ جو نحوست ہے یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، ہماری بداعمالیوں کی نحوست ہے۔ اللہ رب العزت سورہ یاسین میں فرماتے ہیں کہ تمہاری نحوست تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اپنے گناہوں کی نحوست کو دوسری چیزوں کی طرف لوٹانا بالکل غلط اور فضول ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مہینے کو برا سمجھنے کی نحوست اللہ رب العزت کی طرف لوٹتی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بنی آدم مجھے ایذا دیتا ہے، یعنی بنی آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ اس طرح کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ زمانہ میرے تابع ہے اور میرا محتاج ہے، میں ہی زمانے کے حالات بدلنے والا ہوں، میں ہی دن اور رات کو پلٹتا ہوں۔ اس لیے زمانے کو برا کہنے کی در حقیقت اس کا نتیجہ اللہ رب العزت تک پہنچتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، سفر کا مہینہ بالکل نحوست والا مہینہ نہیں ہے۔ اس میں نہ تو کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، نہ ہی اس میں کوئی آفتیں نازل ہوتی ہیں، نہ ہی اس میں کوئی بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ لوگوں کے اپنے فضول اور بیکار کے خیالات ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سفر المظفر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔